بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وجعلنا اللیل، اور بنایا ہم نے رات کو، والنہار، اور دن کو، یتین، دو نشانیاں، یعنی روشنی اور اندھیرا، یہ دو نشانیاں ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ سن رائز لیٹ ہوا یا سن سیٹ لیٹ ہوا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی نشانیاں ہیں. تو دیکھو اس اللہ تعالیٰ کو پہچانو. فمحونا، تو مٹا دی ہم نے، آیت اللیلی، رات کی نشانی، یعنی رات کو اندھیرا بنایا. وجعلنا، اور بنایا ہم نے، آیت النہاری، دن کی نشانی کو، مبصرتن، دیکھنے والا، یعنی روشن ایک دم. اب یہ مبصرتن میں جو ہے روشن کرنے والا اور روشن دونوں چیزیں آئیں گی، کیونکہ خود بھی روشن ہے اور ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے تاکہ ہم کو بہت کلیئرلی دن میں سب کچھ نظر آتا ہے. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. فضل یعنی اچھائی. تو یہاں پر کیا کہہ رہے، تم دن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ روزی جو ہے تلاش کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد، گنتی، السنین، سالوں کی، والحساب، اور حساب کتاب یعنی کیلکولیشن آف ڈیز بھی تم کو جو ہے سن رائز اینڈ سن سیٹ سے پتہ چلتا ہے. 365 ڈیز ان اے ایئر، پھر اس کے بعد جو ہے 30 ڈیز ان اے منتھ، 24 جو ہے آورز ان اے ڈے. یہ ساری چیزیں جو ہے تم کو یہ سن رائز اینڈ سن سیٹ سے پتہ چلتی ہے، رات اور دن کے آنے سے پتہ چلتی ہے. اور دینی معاملات میں بھی دنوں کا، سالوں کا گنتی ضروری ہے، کیونکہ محرم سے جو ہے نیا سال شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح حج کے حرمت والے مہینے ہیں، حج کا مہینہ ہے، پھر ایام بیض ہے، اس میں روزے رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا کیلکولیشن ڈیز کے حساب سے ہوتا ہے، نمازوں کا وقت بھی سن رائز اینڈ سن سیٹ کے حساب سے ہوتا ہے، کانٹریکٹس میں طلاق ہے، عدت ہے، یہ ساری چیزیں ڈیز کے حساب سے ہوتی ہے. اور یہ تم کو جو ہے سن رائز اینڈ سن سیٹ سے پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہم نے، اس کو تفصیلا کھول کر بیان کرنا، یعنی ہر ڈیٹیل قرآن میں ہے. ہر چیز، چاہے ہر سبجیکٹ، ایکچولی اگر ہم کہیں سائنس ہے، بایولوجی ہے، جیولوجی ہے، ایسٹرونومی ہے، اکانومی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اور سب سے پہلے انسان کی رہنمائی کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے، سبھی جو ہے انسان کی ضرورت کی چیز قرآن میں ہے. لیکن انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میری رہنمائی کے لیے میرے پاس کوئی جو ہے کتاب ہی نہیں آئی یا کوئی سورس ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ، اور ہر انسان الزمناہ طائرہ، لٹکا دیا ہم نے اس کا شگن. طائرہ جو ہے ایکچولی پرندے کو کہتے ہیں. عربوں میں کیا ہوتا تھا، وہ لوگ شگن پرندوں سے لیتے تھے، یعنی پرندوں کو جو ہے جیسے سفر پہ اگر وہ کوئی جاتے تھے تو اچھا شگن ہے یا برا شگن ہے، پرندوں کو اڑاتے تھے اور پھر وہ پرندوں کے ڈائریکشن کے حساب سے جو ہے اس کو اچھا یا برا شگن لیتے تھے. تو یہاں پہ طائرتن یعنی شگن ہے، ایکچولی اچھا یا برا شگن ہے. فی عنقہ، اپنی گردن میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی تمہاری شگن میں نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز اچھا شگن ہے، کوئی ایسی چیز برا شگن ہے. ہمارے گردن میں کیا لٹکا
हुआ है, हमारा आमाल नामा लटका हुआ है, तुम्हारा अच्छा और बुरा शगुन के हिसाब से नहीं लेकिन तुम्हारे आमाल के हिसाब से होगा। ये यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को बता रहे हैं। वनुखरिजु, और हम निकालेंगे, लहू, उसके लिए, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, किताबन, एक किताब, यानी उसका आमाल नामा पूरी रिकॉर्ड के शक्ल में निकल जाएगा। यलक़ाहु, वो पाएगा इसको, किसको? आमाल नामे को, मंशूरा, नशर किया हुआ, यानी एकदम स्प्रेड किया हुआ सामने पाएगा। और फिर कहा जाएगा इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी किताब को, यानी अपने आमाल नामे को पढ़ो। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई ये नहीं बोल सकता है अपने आमाल का, क्या हमको लैंग्वेज नहीं आएगी, क्या पढ़ना नहीं आएगा, क्या हम वो सब्जेक्ट से या फिर वो लिखी हुई चीज से गाफिल है? नो, कफा बी नफ्सी का, काफी है साथ तेरे नफ्स के, अल-यौमा अलैका हसीबा, आज तेरे खिलाफ हिसाब लेना, यानी तुम्हारे नफ्स के खिलाफ तुम्हारा हिसाब लेना बहुत आसान है, तुम झुटला ही नहीं सकते। तुम्हारा अमाल नामा स्प्रेड करके तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। आजकल देखिए छोटी छोटी सी मेमोरी चिप्स आ रहे हैं, कितने डिवाइसेस है। अगर छोटी हमारी गर्दन के जो नर्व्स है वही शायद जो है क्या हो रही है, मेमोरी अगर हमारी वहां पर प्ले हो जाए तो फिर आप देखिए, अगर एक आप रिकॉर्डिंग आपकी मिस हो जाती है या कुछ हो जाती है, क्या करते हैं आप? प्ले कर रिवाइंड करके, वो छोड़ दीजिए, सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, हम जो है फुला जगह क्या हुआ था, वी जस्ट गो टू दैट एप्लीकेशन, रिवाइंड करके देखते। तो अल्लाह के लिए क्या जो है मुश्किल है कि वो हमारे ब्रेन को एज अ मेमोरी चिप यूज करे और सारी चीज जो है बता दे क्या हुआ था, सब कुछ जो है हमें। अब आप देखिए हमारी मेमोरी में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं है, बचपन में क्या किया था, जवानी में क्या किया था, दोस्तों के साथ क्या किए, कजिन्स के साथ किए, क्लासमेट्स के साथ क्या किए, जो बचपन में छोटे थे जो सब वो भी चीज याद है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो अब आप देखिए क्या है, हदीस में आता है आदमी के सामने उसका अमाल नामा पेश किया जाएगा, वो पढ़कर कहेगा मैंने फुला फुला नेकी की थी, वो इसमें दर्ज नहीं, तो अल्लाह कहेगा क्योंकि तुमने जो है लोगों की गीबत किया करता था, वो चली गई। यानी इंसान को देखिए सब कुछ याद है, उसकी मेमोरी में सब कुछ है, वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तो ये नेकी किया था, है ही नहीं है नेकी मेरे रिकॉर्ड में। अल्लाह ताला कहेंगे तुम तो गीबत की, और गीबत करने से जो है नेकियां जो है वाइप आउट होते जाते हैं। तो इससे गीबत की जो है वो पता चलती है, और हमारी मेमोरी की भी जो क्या है वहां पर वो भी पता चलती है। मन इहतदा, जिसने हिदायत पाई, फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो बेशक हिदायत पाता है अपने नफ्स के लिए, यानी अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं हम, अपने नफ्स के लिए। वमन दल्ला, और जो गुमराह हुआ, यानी जो जन्नत के रास्ते से गुमराह हुआ, जो अंबिया कराम के तालीमात से गुमराह हो गया, जो अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, फइन्नमा, तो बेशक यदिल्लु अलैहा, भटकता है अपने ऊपर, यानी नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, वो अपने भटकने का रिस्पॉन्सिबल खुद है। वला तज़िरु वाज़िरतुन, और ना बोझ उठाएगा बोझ उठाने वाला, विज़्र उखरा, बोझ दूसरे का। यानी दुनिया में जो है हम कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तो वहां पर हमको अपना जो है बोझ खुद ही उठाना है, हमारे गुनाहों का बोझ नहीं कोई उठाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि फलां ने गुमराह किया, हम ये नहीं कह सकते कि फलां के पीछे गए, हम ये नहीं कह सकते कि फलां को हम फॉलो किए। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना, और नहीं है हम अजाब देने वाले, हत्ता, यहाँ तक के नबअसा, हम भेजे रसूला, एक रसूल को। यानी अल्लाह ताला ने एक फेयर डील इंसान के साथ करते हैं कि ओके मैंने तुम्हारे पास नबी भेजा, तुमने उसको रिजेक्ट किया, चलो तुम्हारे ऊपर अजाब आ गया। तो अब यहाँ पर हर कौम के पास नबी और रसूल आए, हमारे पास आए, यस आए। कौन आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। क्या लेकर आए? कुरान लेकर आए। नहीं माने तो अजाब किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, और बहुत सारे शक्लों को हम देख लिए, कलेक्टिवली भी देख लिए, नेचुरल कैलामिटीज भी देख लिए, दूसरे कौमों के हाथों पिटना भी देख लिए। तो अल्लाह ताला हमको यहाँ पर वार्न कर रहे हैं, वइज़ा अरदना, और जब इरादा करते हैं हम, अन नुहलिका, के हम हलाक कर दे, क़रियतन, किसी बस्ती को, अमरना, हुक्म देते हैं हम, मुतरफीहा, उसके खुशहाल तबके को, यानी उनके जो अमीर होते हैं, दौलतमंद होते हैं, साहब इख्तिदार होते हैं, खाने पीने वाले, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे फिरौन था, पहले फिरौन के पास मैसेज गया तो फिर उससे इनकार किया, क्योंकि होता ये है कि जो है किसी कौम की इस्लाह या बिगाड़ उनके इन्फ्लुएंशियल पढ़े लिखे अमीर लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी के जो आम लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए फिल्म स्टार्स को, स्पोर्ट्स स्टार्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, या दोज हु आर इन पावर, तो उनको जो है क्या करते हैं लोग फॉलो करते हैं। तो कुछ लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, उनकी इस्लाह जरूरी है। तो अब जब
قوم کی تباہی یا بگاڑ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ لوگ بگڑتے ہیں اور وہ باقی سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. فَفَسَقُوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں، فَحَقَّ تو سچ ہو جاتی ہے، علیہ القول اس پر بات یعنی عذاب کی، فَدَمَّرْنَاهَا تو تباہ کر دیتے ہیں، تدمیرا تباہ کرنا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، جب وہ جو ہے نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور تدمیرہ میں جو ہے نا جڑ سے اکھاڑنے کے معنی آتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے بستیوں کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں. وہ کم اہلکنا اور کتنی ہلاک کی ہم نے، من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، قوم عاد آئے، قوم سمود آئے، قوم لوط آئے. فرعون کے ساتھ کیا ہوا، وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے رب تیرا، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیراً خبر رکھنے والا، بصیرا دیکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اس کے پاس سب ریکارڈ ہے. ریکارڈ کے لیے فرشتے تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل ساری چیزوں کی خبر رکھتے ہیں. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہیں جو ہے وہ نہ دیکھ لے، کبھی وہ نہ کر لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ سے بچ کر ہم کہاں جائیں گے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جو کوئی ہے ارادہ رکھتا جلدی ملنے والی چیز کا. جلدی ملنے والی چیز کیا ہے، دنیا کے فائدوں کا جو ارادہ رکھتا ہے، عجلنا جلدی دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لیمن جس کے لیے، یعنی چاہتے تو سب ہے لیکن دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. نریدو ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر کر دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، جہنم. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا چاہنے کے خواہش میں آخرت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو عطا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، چاہتا سب کچھ ہے، لیکن پھر جو دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول جاتا ہے اس کو پھر جہنم میں عذاب دیتے ہیں. دیکھیں وہ حدیث بھی آتی ہے، دیکھیں شہید ہے وہ شہید ہو جاتا ہے لیکن پھر وہاں پہ جو ہے کیا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو جھوٹا تھا، وہ تو دنیا میں بہادر کہلانے کے لیے اپنی جان دیا تھا، اسے عالم کہلانے کے لیے جو ہے کیا تھا. تو اس طرح جو ہے کیا ہوتا ہے، صدقہ کرنے والا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. اگر دنیا کے لیے کرتا ہے، اگر ریاکاری کے لیے نیک کرتا ہے یا دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یصلاھا تاپے گا اس کو، مذمومن ملامت زدہ، مدحورا رحمت سے دور کیا ہے. سبق ہے دنیا کا ہر کام آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے. میں یہ کروں گی تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا. ایون اگر دنیا کا کام کر رہے ہیں، دنیا کی کمائی کر رہے ہیں تو اس کو بھی آخرت کے نظریے سے دیکھنا ہے. ومن ارادہ اور جو کوئی ارادہ کرے، الآخرت آخرت کا، وسعى اور کوشش کرے، لہا اس کے لیے، سعیہا کوشش اس کی، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، فاولئک تو یہی لوگ، کانا ہے، سعیہم کوشش ان کی، مشکورہ قابل قبول. یعنی اس آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو accepted اور else rejected. یعنی یہاں پر کیا ہے، اچھا کام، اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. کلن نمدو ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلاء ان لوگوں کو، وہؤلاء اور ان لوگوں کو. یعنی دنیا چاہنے والوں کی بھی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، آخرت چاہنے والوں کی بھی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. من عطاء ربک تیرے رب کی بخشش میں سے، وما کان عطاء ربک اور نہیں تیرے رب کی کوشش محظورا رد کی گئی. یعنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نافرمان لوگ بھی مزے کر رہے ہیں، فرعون کو بھی بادشاہت ملی، لیکن ان دنیا کی نعمتوں سے اگر ہم آخرت بنا لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے یہ دنیا کی نعمتیں ختم بھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. انظر کیفا دیکھو کس طرح فضلنا فضیلت دی ہم نے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فضل دیتے ہیں اور جو بھی فضل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے محنت کیا، امیری اور غریبی یہ ہمارے بس میں نہیں،
اور صحت، دولت، علم، رزق، شہرت، پاپولارٹی، حسن، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے. اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا دیا. کسی کو جو ہے ان چیزوں میں فضیلت دی. کوئی زیادہ امیر ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی زیادہ پاپولر ہے، کوئی زیادہ شہرت والا ہے، کوئی زیادہ صحت مند ہے. وللآخرۃ، اور البتہ آخرت، اکبر، زیادہ بڑی ہے، درجات، ان درجات کے اعتبار سے. یعنی جیسے یہاں پر درجے ہے، رینکس ہے، وہاں پر بھی درجے اور رینکس ہے، لیکن یہاں پر اللہ کی اذن سے ملا، وہاں پر تم کو اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں. یعنی یہاں کی فضیلت ٹیمپرری ہے، وہاں کی فضیلت بہت بڑی ہے. کتنا بھی بڑا محل کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے اللہ کے فیورز کیوں نہ ہو، فائنلی مرنا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے. ایک بڑے گھر میں رہو، محل میں رہو، 5 اسٹار ہوٹل میں رہو، آپ کو ایک دن چھوڑنا ہے. تو دنیا ایسی ہے، لیکن جنت کے درجے اور جہنم کے درجے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہاں پر رہنا ہے. لا تجعل مع اللہ، نہ تو بنا اللہ کے ساتھ الہن کوئی دوسرا الہ. اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ بت، نہ جھاڑ، نہ پہاڑ، نہ نفس، نہ زمین. لسٹ آف الہ دیکھیے آپ، بنائیے کہ اللہ کے سوائے کن کن کو انسان نے الہ بنا دیا، لیکن کوئی دوسرا الہ نہیں. فتقعد، تو بیٹھا رہ جائے گا، مذموما، ملامت زدہ، مخذولا، بے یار و مددگار. تو یہاں پر اگر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑو گے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے. وقضى ربک، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں، اللہ کا حکم ہو گیا ہے. کیا؟ اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو. اور عبادت کیا چیز ہے سب کو پتا ہے ہم کو، اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کی غلامی کرنا. نماز تو عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت میں جو ہے صرف فارم آف ریچولز نہیں آتے ہیں، لیکن ادر دین ریچولز ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے بندے بن جانا، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا ہے. الا ایاہو، مگر اسی کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کا طریقہ کیا ہے؟ احسان کیا مطلب ہے؟ جو سامنے والے کا حق سے زیادہ، تو یہاں پر والدین نے جتنا تمہارے لیے کیا، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو. ہم جو ہے والدین نے کتنے ڈائپرز چینج کیے، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم کو پڑھایا لکھایا، ایڈوکیشن دی، اسکول دیکھیے، ٹیوٹرز دیکھیے. تو اتنی محنت کے بعد ہم جو ہے یہاں پہنچے ہیں. شرک کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے والدین کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے. ان کے ساتھ احسان کرو، بیٹر دین واٹ دے ڈڈ فار یو. اما یبلغن، اگر وہ پہنچے عندک تیرے پاس، الکبر، بڑے عمر کو، کیونکہ بڑھاپا بہت برا سٹیج ہوتا ہے، عقل چلی جاتی ہے، اولاد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو تب کیا کرو؟ احدہما، ان دونوں میں سے ایک، یعنی ماں یا باپ میں سے دونوں ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل، تو نہ کہنا، لہما، ان دونوں کو، افن، اف، یعنی اف تک مت کرو. اف کیا ہے؟ جب اف کہتے ہیں وہ ایک جو ہے نا تنگی، نفرت، کراہت، تو یہ ایکسپریشن بھی نہیں آنا چاہیے. ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکنا ان کو، اف کی اجازت نہیں ہے تو پھر جھڑکنا، لاؤڈلی کہنا، وہ کیسے الاؤڈ ہو سکتا ہے؟ وقل لہما، اور کہنا ان دونوں کو، قولا کریما، بات عزت والی، احترام والی، یعنی بی جینٹل، بی کائنڈ، بی پولائٹ. ان کی عزت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کو اپریشیٹ کرو، نرم اچھی بات کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ ہمارے لیے کیا کیے اور ہم جو ہے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. وحفظ، اور جھکاؤ، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح، بازو، الذلی، عاجزی کا، من الرحمتی، رحمت سے یا شفقت سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عاجزی سے، محاورتاً ہے، عاجزی سے خدمت کرو، بہت سمجھ کے مت کرو. تو پھر اب یہ مت کرو، کیا کر سکتے ہیں ان کو ہم کہاں لے جائیں گے، ایسے بزدارگی سے مت کرو، عاجزگی سے کرو. اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرو. وقل رب ارحمہما، اور کہو اے میرے رب رحم کیجئے دونوں پر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ ان دونوں نے پالا مجھے بچپن میں، یعنی جب میں چھوٹا تھا ان دونوں نے کیسے کیا تھا. یا اللہ میں دودھ نہیں بنا سکتی تھی، میں ڈائپر نہیں چینج کر سکتی تھی، مجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، آج بھی جو ہے
ہم کو کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے تڑپ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے، ان کی اگر وہ دنیا میں ہے تو ان کی صحت کے لیے، عمر کے لیے، سکون کے لیے، اگر مسلمان نہیں اور ہدایت پر نہیں ہے تو ان کی ہدایت کے لیے، اگر مر گئے ہیں تو ان کے مغفرت کے لیے، کیونکہ ہمارے تو جو ہے مرنے کے بعد اعمال نامہ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن صرف 3 چیزیں رہ جاتی ہے، کیا؟ صدقہ جاریہ، علم اور صالح اولاد۔ تو اس طرح جو ہے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دونوں تیری جنت اور دونوں تیری دوزخ ہے، یعنی دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو جنت ملے گی، دونوں کے ساتھ برا معاملہ کرو گے جہنم ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کی خوشندی باپ کی خوشندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جنت میں داخل نہ ہوگا جو ہے احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاکالود ہو اس شخص کی ناک جس کے ماں باپ اور ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ماں باپ اگر آپ کے پاس ہے تو ان کی خدمت کر کے بھی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ والدین کے سلوک کے بارے میں بہت سارے احادیث آتے ہیں، کچھ میں یہاں پہ پڑھتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں 3 دفعہ زیادہ اچھے سلوک کی حقدار ہے باپ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو پھر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کسی اور کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے کیونکہ جس کے ماں باپ کے لیے ہم گالی دیتے ہیں وہ پلٹا کر ہمارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور اس طرح ہم اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے گالی دینے کے برابر ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی خدمت کر، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد کے برابر۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری ماں میرے پاس مدینہ آئی اور وہ کافرہ تھی، یعنی وہ ابھی مومن نہیں تھی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی ماں باپ اگر کافر بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ جو اف نہیں کہنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں وہ کافر ماں باپ کے لیے بھی اپلیکیبل ہے۔ اور وہ والی حدیث بھی ہے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر چڑھ رہے تھے، فرسٹ سیڑھی کے اوپر آمین، سیکنڈ سیڑھی کے اوپر آمین، تھرڈ سیڑھی کے اوپر آمین۔ تو اس میں ایک ماں باپ میں سے جو ہے وہ ہے دیکھیے کہ جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے کہ وہ ہلاک ہو جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو، یعنی دونوں کو یا ان میں سے دونوں میں سے ایک کو پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں پہنچ نہ سکا، یعنی ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا، وہ انسان ہلاک ہے۔ اور ایک اور جو ہے انصاری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی سلوک کر سکتا ہوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 سلوک: ان کے جنازے کی نماز، ان کے لیے دعا استغفار، ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان سے صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ابو داؤد کی جو ہے حدیث ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب